وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو درود شریف یاد ہے تیز آواز سے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی حضرات، ویسے کل شریف کا وقت ہو چکا ہے، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ایک بار میں نے رعایت کی، 2 بار رعایت کی، لیکن یہ ایک دستور بن گیا ہے کہ میرا ٹائم ہی لے لیا جاتا ہے. کل کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیں گے، لیکن آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کو یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ کس کا عرس ہے، کس ذات کا عرس ہے، کس اللہ کے ولی کا عرس ہے، جس میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہو کر اس گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑا، اپنی بستی کو چھوڑا اور اتنا لمبا سفر کر کے اس بارگاہ میں پہنچے ہیں، تو ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے عرس میں آئے. سبحان اللہ. تو اے لوگوں، یہ عرس ایک فرشتہ صفت انسان کا عرس ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ عرس اس ذات کا ہے کہ جس ذات کے بارے میں ان کے ہم عصر علماء فقہا کہا کرتے تھے، اگر اس دور میں کسی کو چاہیے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا فرشتہ دیکھ لے تو وہ میر عبد الواحد بلگرامی کے بیٹے میر طیب کو دیکھ لے. سبحان اللہ. اسی مرد کامل کا عرس ہے جس کے بارے میں ان کے ہم عصر اولیاء کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے کہ میر طیب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا کے حضرت امام زین العابدین سینکڑوں کرامات کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے. یہ اس مرد قلندر کا عرس ہے جس کے بارے میں ان کے وقت کے علماء ان کے حرکات و سکنات، ان کی سیرت، ان کا قرب حاصل کرنے کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ آج زمین پر اگر رزق اترتا ہے تو میر طیب کے صدقے میں اترتا ہے. یہ اس ولی کامل کا عرس ہے، اور بظاہر وہ بھی ہم آپ جیسے تھے. ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، 2 پیر تھے، جیسے کہ ہمارے ہیں اور آپ کے. فرق اتنا ہے کہ ہمارا دل کچھ اور ہے، ان کا دل کچھ اور ہے. ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، ان کا دل مدینے کی سنہری جالیوں میں لگا ہوا ہے. دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی، دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی نظر آتی تھی. ایک مرتبہ آپ کا واقعہ ہے، ایک کرامت ہے، اسے حضرت علامہ غلام علی آزاد بلگرامی نے قلم بند کیا ہے معصول کرام میں، کہ آپ اسی خانقاہ کے احاطے میں استنجا فرما رہے. استنجے کا ڈھیلا آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک کیمیا گر آیا اور اس نے کہا، بابا میں کیمیا گر ہوں اور اپنے کیمیے سے سونا بنا دیتا ہوں. آپ چونکہ استنجا کر رہے تھے تو اس لیے آپ نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا. پھر اس نے کہا، حضور میں کیمیا گر ہوں، میں اپنے کیمیے سے سونا بنا لیتا ہوں. پھر آپ استنجا میں مشغول تھے، آپ نے کوئی اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا، جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو ہم اپنے کیمیے سے آپ کو سونا بنا کے دکھائیں. آپ استنجے سے فارغ ہو چکے تھے، آپ کے ہاتھ میں وہ استنجے کا ڈھیلا مٹی کا تھا. آپ نے اس استنجے کو کے ڈھیلے کو لیا اور اس کی کیمیا گر کی طرف پھینکا. ارشاد فرمایا، تو کیمیے سے سونا بنائے گا، فقیر تو استنجے کے ڈھیلے سے سونا بنائے گا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے مٹی کا ڈھیلا تھا اب وہ مٹی کا نہیں بلکہ سونے کا ڈھیلا بن چکا. کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا کہ اے لوگوں تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا میرے پیچھے بھاگتی ہے. یہ اس مرد قلندر کا عرس پاک ہے
جو استنجے کے ڈھیلے سے سونا بناتا. آپ کا دوسرا واقعہ, دوسری کرامت تو آپ نے سنا ہوگا بارہا. وقت نہیں ہے جو لمبی چوڑی تقریر کی جائے آپ کے سامنے, کوئی گفتگو کی جائے. المختصر یوں سمجھیے کہ اللہ والوں کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے, اتنا پاورفل بنا رکھا ہے کہ اپنی زبان سے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. ان کے دل میں دنیا کا خوف نہیں, اگر خوف تھا تو اپنے رب کا خوف تھا. ان کے سینے میں دنیا دار کی محبت نہیں, اگر محبت تھی تو مدینے کے تاجدار کی محبت تھی. اللہ کا قرب انہیں حاصل تھا. خیر الغرض مختصر یوں سمجھیے یہ اسی مرد قلندر کا عرس ہے. آج کل ضروری باتیں ہیں کچھ میں نے سوچا تھا آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ اصلاح ہو. یہ جو سوشل میڈیا چل رہا ہے میرے بھائیوں, سوشل میڈیا, خاص کر یہ جو موبائل ہمارے چھوٹے موٹے مولویوں کے ہاتھ میں, ان سے بچو. ان کی کوئی تحریر آئے تو بغیر تصدیق کے اس پہ کوئی کمنٹ مت کرو. کیا بات حضرت, پہلے پڑھ لو, اس لیے کہ جیسا کہ ابھی میرے بڑے بھائی سید سعید میاں صاحب نے مدارس کے تعلق سے کہا کہ یہ اچک اچک کے سند لے لیتے ہیں, یہ اسی طرح کے ہیں. کچھ کتابیں پڑھ لی, کچھ دن علماء کے پاس بیٹھ گئے, اس کے بعد انہیں سند مل گئی, اپنے گھر پہنچے, موبائل اٹھایا اور اپنے اکابروں پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا. افسوس ہوتا ہے میرے بھائی کہ آج جنہیں آبدست کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, وہ بڑے بڑے ولیوں, بڑے بڑے سادات کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں. یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی, ہمارا آخر کیا ہوگا. بس کسی نے کوئی کمنٹ ڈال دیا تو اس پہ دیکھیے, کسی نے کوئی تحریر ڈال دی تو اس پہ نیچے کمنٹ دیکھیے کیسے کیسے آتے. آج دو فرقے تیار ہو رہے ہیں. ایک تو مولائی فرقہ جسے ہم لوگوں نے, دنیا داروں نے بنا رکھا ہے, ورنہ کوئی فرقہ نہیں, یہ سب ایک تھے. دو پارٹیشن میں بانٹ دیا گیا ہے, ایک طرف کر دیا گیا اہل بیت کو, دوسری طرف کر دیا گیا صحابہ اکرام خلفائے راشدین. میرے بھائیوں, تم اس وقت تک سچے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں دامن صحابہ اور دامن اہل بیت نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان. اگر تم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو تو حضرت مولا علی کا کردار دیکھو. سبحان اللہ, سبحان. تم اس وقت تک علی سے محبت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے سینے میں ابو بکر, عمر و عثمان کی محبت نہ ہو, واہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. اور حضرت امیر معاویہ کی محبت نہ ہو. آج کیا حال بنا دیا, آج جنہیں آبدست کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, وہ بڑے بڑے صحابہ کی شان میں قلم اٹھا کے نہ جانے کیا لکھ دیتے, مائک پہ آتے پتہ نہیں کیا بول دیتے. ایسے لوگوں سے بچو, ایسے لوگوں کی تحریر پر کمنٹس کرنے سے بچو, بلکہ ایسی اگر کوئی تحریر آئے تو فوراً اسے ڈیلیٹ کرو. اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی سب کے سب غلام ہیں, چاہے وہ مولا علی ہو چاہے وہ صدیق اکبر, سب میرے آقا کے غلام ہیں. اور میرے آقا کے دور سے اس وقت تک جو ترتیب ہمیں دی گئی ہے ہمیں اسی پہ قائم رہنا ہے کہ دمادم مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر. جی ماشاءاللہ. دمادم مست قلندر عمر دا دوجا نمبر, دمادم مست قلندر عثمان دا تیجا نمبر, دمادم مست قلندر علی دا چوتھا نمبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی ہمارے آقا, بے شک, بے شک. علی ہمارے باپ, علی علم کا دروازہ. جی. لیکن علی نے جن سے محبت کی ہے ان سے ہمیں محبت کرنا. بہت علی نے جن کا احترام کیا ہے ان کا ہمیں بھی احترام کرنا. اگر ان کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی ہو گئی تو سب سے پہلا کوڑا اگر ہمارے پڑے گا تو وہ کسی اور کا نہیں, مولا علی کا کوڑا ہے. اور یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے, بلکہ صحابہ اور اہل بیت کو جوڑنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے.
اگر ہمیں علی سے محبت ہے تو ہمیں امیر معاویہ سے محبت کرنی ہوگی، اور اگر ہمیں ابو بکر سے محبت ہے تو مولا علی سے محبت کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ میرے آقا کے 4 یار ہیں، ایک سے بغض، باقی سے محبت۔ جس سے بغض رکھو گے باقی کے صحابہ اسی سے کہہ کے تمہارے اوپر کوڑا چلوائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علی سے بھی محبت کریں، ابو بکر و عمر و عثمان سے بھی محبت کریں۔ جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے ترتیب وائی، اسی طرح ہم سب کا احترام کریں۔ آج کے اس پرفتن دور میں میرے بھائیوں، اس قوم کا کیا حال ہو رہا ہے، دن بدن جو آتا ہے اپنی روٹی سیک کے نکل جاتا ہے، قوم کہاں جا رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قوم کا کیا حال ہو رہا ہے۔ قوم جس نے کچھ نہیں پڑھا ہے، آپ نے جیسا اسے سمجھا دیا وہ ویسے ہی 2-4 باتیں آگے بڑھا کے وہ باہر جا کے چلائے گا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ سے بھی محبت کرو اور علی سے بھی محبت کرو۔ ان دونوں سے محبت کرنے کا نام ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو آپ لوگ مانتے ہوں گے تو اپنے حساب سے مانتے ہوں گے، لیکن ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ قرض ہے ہمارے اوپر، آئے ہے سبحان اللہ، یہ احسان ہے۔ ہم کیا، ہماری آنے والی نسلیں اعلیٰ حضرت کو مانتی رہیں اور انہیں اپنے سر کا تاج بناتی رہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس واحدی طیبی طاہری، مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ، سبحان اللہ۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم دکان نہیں چلا، فرق اتنا ہے کہ ہم یہ اعلان نہیں کرتے ہیں کہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ دل سے مانتا ہوں، آپ کے اوپر احسان ہو یا نہ ہو، میرے اوپر میری خانقاہ پر سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ جانے کتنے کتنے شاعر آئے، نہ جانے کیسے کیسے میر و غالب آئے، قلم اٹھا کے دیکھیے، جب لکھا، جس دور میں لکھا، پڑھا گیا، لوگوں نے بہت پسند کیا، لیکن خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے کب لکھا تھا آج پسند کیا جائے گا، اور صبح قیامت تک پسند کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور لکھنے والے اپنے من سے لکھا کرتے تھے، لیکن جب سرکار اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا تھا تو نبی کے اشارے پہ چلتا تھا۔ بہت اچھا، نہ جانے کتنوں نے منقبتیں پڑھی بلگرام شریف پر، جی ماشاءاللہ، نہ جانے کتنوں نے منقبتیں پڑھی، لیکن ان کی منقبتیں 1 عرس 2 عرس تک چلیں، اس کے بعد ختم۔ کیا آپ بات بھی بھول گئے، ہم بھی بھول گئے۔ جی، اعلیٰ حضرت نے نہ جانے کب لکھ دیا تھا کہ اللہ اللہ عز و شان، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اوپر احسان ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ہم پر بھی احسان ہے، ہماری خانقاہ پہ بھی احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ایسا شعر لکھ دیا ہے جس کی چمک نہ آج تک ختم ہوئی ہے، نہ صبح قیامت واہ، تک ختم سبحان ہوئی۔ اللہ۔ تمام اشعار پڑھے جاتے ہیں، جس اسٹیج پہ جاتا ہوں، میرے بھائی کوئی ایسا اسٹیج شاید ہی ہو کہ میرے پہنچنے کے بعد یہ شعر نہ پڑھا جاتا، تو یہ اعلیٰ حضرت کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ جی بے شک، احسان تو پوری قوم پہ، پوری سنیت پہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، لیکن ہم باب العلم کی اولاد ہیں، اللہ اللہ، اصلی نسلی، واہ واہ واہ، ہم کسی کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، ہم اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور بدلہ اس انداز میں دیں گے کہ میرے مریدوں، جب تک زندہ رہنا مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ رسالت، عرس واحدی طیبی طاہری، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، حضور صاحب سجادہ، سیدی سرکار سہیل ملت۔ اور بھی بہتوں نے کلام لکھے ہیں، نہ جانے کتنے کلام پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہی خاص کلام، اس میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ یہ جب کلام پڑھا جاتا ہے، یہ شعر پڑھا جاتا ہے تو لوگ اچھل پڑتے ہیں۔ جی ماشاء یہ اللہ، روز عرس آوارگان دشت غربت کے لیے من و سلوہ ہے، مگر خبز و ادامے بھی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگوں، جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے رہنا، اور صرف اپنی دکانیں چلانے کے لیے نہیں بلکہ قوم کی خدمت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے۔
وہ لوگ کہتے ہیں اس بات کو کہ لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں، بریلی شریف کے اسٹیج کو استعمال کرتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے جو کرتے ہیں وہی اعلان کرتے ہیں۔ جی کیا بات ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں ماتھے کی نگاہ دی ہے تو آؤ دارالعلوم واحدیہ میں، آؤ خانقاہ واحدیہ کے صاحب سجادہ کی خانقاہ میں، دیکھو اعلیٰ حضرت کا گنبد بھی لگا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈال دی قلب عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان یہ ہے اعلیٰ حضرت کی محبت۔ صرف اسٹیج پہ آ کے چلا کے چلے گئے، اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں اپنی جگہ بنا کے چلے گئے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت سے سچی محبت ہے تو اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرو، صرف نعرے کو عام نہ کرو بلکہ ان کے پیغام کو عام کرو۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ بد مذہب، صلح کلی، رافضی، وہابی، دیابنا، ان سے بچو، اب خود بھی بچو، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ پیغام ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ صرف اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کیا کہ جاؤ میرے نام کا نعرہ لگا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے لوگوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ان کے آراز کی محفل میں جاؤ، اور جو تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر چکے ہیں، ان کے جو فالوور ہیں ان سے بچو۔ تو ہمیں اگر اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرنا ہے تو ہمیں صلح کلیت سے بچنا ہوگا۔ بہت اچھا۔ لوگوں بس اس عرس میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، ماشاءاللہ، اس لیے کہ جنت میں وہی جائے گا جو علی سے محبت کرے۔ یہ میں نے ایک جملہ بول دیا تھا تو نہ جانے کیا کیا کمنٹ آئے۔ ان کے دل میں بغض علی ہے، بغض اہل بیت ہے۔ اب وہ شاید تمام کتابیں پڑھی ہوں گی لیکن نبی کی یہ حدیث ان کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں اتری ہوگی کہ من ماتا بغض علی محمد من ماتا کافر۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، سنو کہ اے علی دو گروہ ہوں گے، ایک تم سے محبت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور ایک تم سے بغض رکھے گا اس کے لیے جہنم۔ لیکن علی سے محبت کرو، ساتھ ہی ساتھ علی کے یاروں سے محبت کرو، سبحان اللہ، ان سے محبت کرو جن سے علی نے محبت کی ہے۔ تم جنت کے حقدار ہو، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جنت کے پہرے دار یہی ہوں گے، یہی چار یار ہوں گے جنہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم اختیار دے چکے ہوں گے کہ اے میرے صحابہ اب تم پر چھوڑ رہا ہوں، جو میرے امتی ہیں انہیں جسے چاہو جنت میں داخلہ دو، جسے چاہو جنت میں جانے سے روک۔ تو وہاں صرف مولا علی نہ ہوں گے، ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، اور چاروں مل کر جس کی سفارش کر دیں گے سبحان اللہ وہ جنتی۔ تو اہل بیت سے محبت کرو، مولا علی سے محبت کرو، ابو بکر سے محبت کرو، عمر فاروق سے محبت کرو، عثمان غنی سے محبت کرو، اور صحابہ کی لسٹ میں حضرت امیر معاویہ سے محبت کرو۔ یہی اس خانقاہ کا پیغام ہے۔ دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، چاہے وہ میرے مرید ہوں، بڑے حضرت کے مرید ہوں، کسی کے مرید ہوں، ہیں تو سنی، ہیں تو بزرگوں کے ماننے والے، اگر بزرگوں کے ماننے والے نہ ہوتے تو اس محفل میں کیوں آتے؟ تو بس اس بات کو اپنے دل میں بساؤ کہ اگر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے کہتا ہے کہ میں مولائی ہوں تو اسے نکار دینا، اور کوئی مولا علی کی محبت میں صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو اسے بھی ٹھوکر کے مار دینا، کہہ دینا ہم تو دونوں کو ماننے والے ہیں۔ بے شک علی سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، یہی اس عرس واحدی طیبی طاہری کا پیغام ہے۔ اور اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کرو، تعلیم کے تعلق سے جیسا کہ سید میاں صاحب نے کہا اپنے بچوں کو اس وقت ضرورت ہے، اس وقت پرفتن دور میں، حالانکہ ضرورت تو شروع سے رہی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے دنیا میں بظاہر تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے لوگوں تمہارے لیے تمہاری ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، وہاں سے شروعات کر دو، جیسے ہی دنیا میں جنم لو پڑھائی شروع کر دو، اپنی ماں کی گود سے پڑھتے رہو، قبر کی آغوش میں جانے تک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ لیکن اب اس وقت زیادہ ضرورت ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ،
انہیں دینی تعلیم بھی دلاؤ تاکہ انہیں زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے. دنیاوی تعلیم میں انہیں اچھے سے اچھی تعلیم دلاؤ. تھوڑا کھا لو، ایک وقت کھا لو. ہمارے شریف کا یہ پیغام دہرا لو کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے گھر کی بیٹیوں کو سیدہ زینب کی کہانیاں سناؤ، خاتون جنت کی سیرت بتاؤ. انہیں مزارات پہ اور بازاروں میں بے پردہ جانے سے روکو، اس لیے کہ تمہاری زینت ہے، تمہاری عزت ہے. ابھی تمہیں ہوش نہیں آتا، ابھی تو تم بڑے خوش ہو کہ میری بیٹی ماڈرن ہے، میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، انگلش بول لیتی ہے. لیکن جب وہ قدم غلط اٹھا لیتی ہے تو تم روتے ہوئے نظر آتے ہو. تو وہ دن آنے سے پہلے سدھر جاؤ، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلاؤ اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم دلاؤ تاکہ اسے سیدہ زینب کی سیرت پتہ چل جائے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ. شادی بیاہ میں جو فضول خرچی کرتے اسے روکو. اس پیسے سے غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو. تم آئے ہو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے؟ صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے ہو، صرف دنیا کی لذت لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ تو دنیا تو تمہارے لیے ایک امتحان گاہ ہے. یہاں تمہیں امتحان دینا ہے. اصل آرام گاہ تمہاری قبر ہے، اس کے بعد میدان محشر، میدان جنت تمہارا اصل مقام ہے، وہاں تمہیں جانا ہے. تو اس کے لیے جنت کے لیے کچھ کر جاؤ. غریبوں کی مدد کرو تاکہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو. اگر تمہاری بستی میں کوئی ایسا ہے بچہ جس کے پاس اتنا اثاثہ نہیں کہ اچھی تعلیم دلا سکے، شوق ہے پڑھنے کا، تو میرے بھائیوں یہ 2-2 4-4 لاکھ روپے تم منٹوں میں جلسوں میں اڑا دیتے ہو. اس پیسے کو بچاؤ، اس بچے کی پڑھائی پہ لگا دو. اس بچے کے باپ بھی خوش ہو جائیں گے، بستی والے بھی خوش ہو جائیں گے، اور مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں گے. تو فضول خرچی سے بچو، اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرو. مدارس پہ دھیان دو. یہ مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ. ہمارے ائمہ مساجد کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں سید میاں صاحب نے کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنے علماء، اپنے اماموں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدنا میر طیب کا سچا غلام بنائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.